میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنو، ڈھول تاجے باجے بہت کر رہے ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرض و واجب نہیں، مستحب ہے۔ جب پہلی رات گھر میں دلہن آئے، پہلی رات سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں، پہلی رات جب گھر میں دلہن آئے قدم رکھے تو گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ جیسے گھر میں وہ دلہن داخل ہو اس کا منہ چہرہ دھلانے کے بعد میں پیروں کو دھونے کے بعد میں اس کے پیروں کا دھوبن ایک برتن میں لینے کے بعد میں گھر کے چارے کونوں میں چھڑک دے۔ سبحان اللہ، ہوتا ہے ایسا؟ کیا ایسا؟ نہیں، خبر ہی نہیں رہتی۔ اگر گھر میں دلہن آئے گی تو پہلے ویڈیو والا ہوگا، فلم بنانے والا آئے گا کہ آدھا پلو ادھر کر، ادھر سے بنانی ہے، ادھر پلو کر کے بنوا رہا ہے، ادھر پلو کر کے بنا رہا۔ ارے میرے بھائیوں بتاؤ، جو تمہارے گھر میں آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بھتیجی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی سہیلی ہے، اب وہ اس کی نہیں بلکہ اس سے زیادہ تمہارے گھر کی عزت ہو گئی ہے۔ اسے دیکھنے سے پہلے تمہیں تمہارا اس کا دیدار کرنے سے پہلے ویڈیو فلم بنانے والا اس کا دیدار کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کے چہرے کو، اس کے نقاب کو اتار کے دکھایا جا رہا ہے۔ ہماری غیرت کہاں ماری گئی ہے؟ اس گھر میں نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے اچھے بڑے لوگوں کے گھر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے گھر کی عزت ہے، آبرو ہے۔ جیسے یہ گھر میں آئے ویڈیو فلم نہ بنوائی جائے، اس کے پیروں کو دھونے کے بعد میں گھر کے چارے کونوں میں چھڑک دیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب پہلی رات گھر میں دلہن آتی ہے اپنے قدموں میں رحمت کا دریا لے کر اپنے قدموں میں رحمت کا دریا لے کر آتی ہے۔ اور کہا جس نے، اچھا یہ کام بڑا آسان ہے، پڑھے لکھے بغیر پیر دھلانے کے بعد میں گھر میں جو عورتیں تھوڑا سا پانی لے کے تھوڑا تھوڑا چار کونوں کو ڈال دے کہ رحمت کا دریا لے کر آتی ہے۔ جو ایسا عمل کرے گا، علماء نے لکھا فرض واجب نہیں مستحب ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا اور کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا، ایسے روزی اتارے گا۔ کرنا چاہیے لیکن ہمیں خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سنو، اگلی زندگی میں آپ کو بتانے چلا ہوں، اللہ نے تمہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے ایک طرف بیان کر دیا، علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن سمجھے کہ اس جنت کا بھی اگر مالک بنایا ہے تو اللہ نے اس بیوی کے لیے اس کے شوہر کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض گھروں میں یوں بھی فساد ہو جاتا ہے، اگر ایمانداری سے بتائیں، نندے بھی سنیں، بیوی بھابھی کو کیسے مقام دینا ہے، ساس بھی سنیں اپنے شوہر کو اپنی بہو کو کس طریقے سے عزت دینی ہے۔ اس سے پہلے علماء نے لکھا کہ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، جیسے تمہاری بیٹی بیا کر گئی ہے، سمجھ لیں کہ اگر ہماری بیٹی کسی کے گھر پہ گئی ہے، کوئی ہماری بیٹی کو ستائے گا، ہماری بیٹی کو نندے تنگ رکھیں گی، دیور جیٹ ستائیں گے، سسر ستائے گا، وہاں پر جا کر تنگی دھتے گی۔ اب فون پہ تمہیں بتائے تو باپ کا دل الگ پریشان ہے، بھائیوں کا دل الگ پریشان ہے، بہنوں کا دل الگ پریشان ہے، ماں کا دل الگ پریشان ہے۔ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنے گھر کی عزت کو، اپنی بہو کو عزت دے لیں اور اپنے گھر کے اپنی بیٹیوں کو سکون چاہتے ہو، اپنی بیٹیاں دوسرے کے گھر میں جا کر خوشحال رہیں، اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ ستائے، اپنی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ دے، ہماری بیٹیاں خوشگوار رہیں، ہماری بیٹیاں اپنی زندگی میں عیش و آرام اٹھائیں، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں بہار رہے، خوشحالی رہے۔ جب بیٹیاں خوشحال رہتی ہیں تو بھائیوں کا چہرہ بھی کھلا ہوا رہتا ہے، بھائیوں کا دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ جب بیٹیاں خوشحال رہتی ہیں تو باپ کا دل بھی مطمئن رہتا ہے، باپ بھی بڑے سکون سے زندگی گزارتا ہے، ماں بھی بڑے سکون سے زندگی گزارتی ہے۔ اگر تم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی لڑکیوں کو سکون دینا چاہتے ہو، عزت کی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، ان کی زندگی میں بہار رہے، ان کی زندگی میں خوشحالی رہے، ان کی زندگی اچھے سے گزرے، تو جو تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے اس بہو کو عزت دو۔ اللہ تمہاری بیٹی کی زندگی میں عزت کی اور چاک چاند لگا دے گا اور خوشیوں کی بہار عطا فرمائے گا۔ تم اپنے گھر میں بہو کو عزت دینا سیکھ جاؤ، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور جب بیٹی خوشحال رہتی ہے، اچھے سے رہتی ہے، تو ماں باپ کا دل تو خوش ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندان کا بھی نام روشن ہوتا ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ٹھیکیدار صاحب کی بیٹی ہے۔ کس کی پوتی ہے؟ ممبر صاحب کی پوتی ہے۔ کس کی بہن ہے؟ اسرار بھائی کی بہن ہے۔
नया माहौल छोड़ कर आई है। पता नहीं उनके घर का क्या माहौल होगा, आपकी दुल्हन जहाँ से आई आप लाए बहू को, उनके खानदान वाले रिश्तेदारों का मिजाज क्या होगा, जिस माहौल से। कभी कभी ऐसा होता है लड़की जहाँ से आ रही है अपने बाप के घर में वो ऐशो आराम उसे नहीं मिला जो ससुराल में जाकर मिल जाता है, होता कि नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ बाप के घर में ऐश उठा कर आई है ससुराल में नहीं मिल पाता। तो दुल्हन के लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर वहां ऐश उठाया है तो यहाँ अपने बाप की ऐश का तज़किरा ना करे, बल्कि शोहर की रजा में रजा रखे, उसकी आमदनी उसके हैसियत से उसके जो मामलात हैं उससे ज्यादा तलब ना करे। बल्कि अगर कुछ बनाना भी चाहे तो कहते हैं मेरे शोहर सरताज मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के जेवरात नहीं चाहिए, मुझे लाचा साड़ी दुनिया के कपड़े नहीं चाहिए, बल्कि मेरी रजा मेरी खुशी तो इसमें है कि मेरा शोहर जब घर में दाखिल हो तो वो मुस्कुराता हुआ दाखिल हो, तुम मुस्कुरा जाओ, मेरी जिंदगी में खुशहाली की बहार आ जाए। मेरी रजा कपड़ों में नहीं है, दुनिया के जेवरात में नहीं है, दुनिया की दौलत में नहीं है, बल्कि तुम खुश रहो, मेरी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। समझ रहे हैं आप। और कभी ऐसा भी होता है कि बाप के घर गुर्बत में गुजारा, ससुराल में बहुत मालदारी मिल गई, तो मियाँ को भी ना चाहिए कि देखा है, कभी कभी होता है ना, तो ताना दे देते हैं तुझे देखा कैसे नंगे घर की है, 4 आदमी गए तो उन्हें भी इज्जत से खाना ना खिलाया तेरे बाप ने, और यहाँ आकर देख लो एसी में रह रही है फिर भी नखरे दिखा रही है। ऐसे ताने ना दिए जाए, बल्कि यानी इन बातों को लाने के बाद में ऐशो आराम दोगे भी, लेकिन उसके दिल में तुम मोहब्बत की जगह नहीं कर पाओगे। बल्कि होना तो ये चाहिए था, अगर वो कैसी भी गुर्बत में गुजार पाई है उसका मुकद्दर है, कहो कि अल्लाह ने तेरा नसीब ऐसा बनाया कि तुम मेरे निकाह में आई, अल्लाह ने जो ऐशो आराम तेरे बाप के घर में तुझे न दिया, तेरे ससुराल में अल्लाह ने दिया। क्योंकि अगर बीवी के दिल में मुकाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो और घर में खुशहाली चाहते हो, तो कभी भी उसके पैके वालों को बुरा मत करो। समझ रहे हैं आप। अपने सीने पर हाथ रख के एक मर्तबा ये सोचे, अगर वो हमारे माँ बाप को बुरा कहें, हमारे खानदान वालों को बुरा कहें, तो हमें कितना बुरा लगेगा। जब हम उसके खानदान वालों को बुरा कहेंगे तो उसे भी तकलीफ होगी। तो मेरे भाई दोनों तरफ से निभाना पड़ेगा, लेकिन लाजिम और जरूरी ये है कि अब से पहले औरत पर लाजिम था उस लड़की पर अपने भाइयों का कहना मानती, अपने माँ बाप का मानती, अपने घर में अपने यानी बाप की और माँ की खिदमत करती उनकी मानती, लेकिन अब उनसे भी ज्यादा हक उस औरत पर जो दुल्हन घर में आई है उसके शोहर का है। किसका है? यही है दुल्हन, है वही है, यही है। हाँ सुने, वो भी माँ बाप से भी ज्यादा हक किसका है? शोहर का। आप कहेंगे इमाम साहब मोहब्बत की बाहों में कह रहे हैं, ये कोई दलील भी है? तो सुनिए, खैरुल कुरून का वो वाक़िया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक शख्स अली अपने घर से निकला तिजारत के लिए, किसी काम से बाहर गया, बीबी ने ताकीद कर गया कि जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं तो मेरी बगैर इजाजत घर से बाहर कदम मत निकालना। सुन ले माँ बहन, ये तो अपना भी रात पड़ेगी। सुनो, घर में जो बज़्म सजाई जाती है इसका असल मकसद ये भी होता है, ये जुमे में भी सुन लेते हैं, इमाम साहब से वैसे भी मसले मालूम कर लेते हैं, चर्चों में भी बैठ जाते हैं। घर में मिलाद का असल मकसद ये है कि माँ और बहनें गौर से समाअत कर लें, इन बातों को सुन लें और सुनने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। घर से निकला शोहर कह गया कि जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं मेरी बगैर इजाजत मुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। ये इधर गया, मोबाइल टेलीफोन का कोई दौर नहीं था, 1443 साल पीछे की बात तो बता रहा। इधर ये निकला, इधर इस औरत का बाप बीमार हो गया, जाने वाले का सुसर खान लगा। ईमानदारी से बताओ, आज की होती अगर चला जाता फोन या बात ना होती है, तबीयत खूब खराब होती तो रुक जाती, मुश्किल हिला मसल नहीं रुकती। हमने ऐसी भी देखी है, इधर तुम कह के निकल जाओ। हम राजपुर कहते थे कि एक झगड़ा ऐसा हमारे सामने आया, वो कहता था कि मेरी घरवाली मेरी बगैर इजाजत कहीं को जाती है और मुझे शक होता है। मैंने कहा शक की बीमारी अच्छी नहीं है। बोले गुस्सा कैसे नहीं आ गया इमाम साहब, जरा एक बात बताओ। मैंने आज कहा, मैं अचानक फैक्ट्री से ड्यूटी पे छुट्टी लेकर आ गया, दोपहर तक की मैंने ड्यूटी करी, फिर मैं छुट्टी लेकर आया, बीवी को मैंने नहीं बताया। मैंने कहा घर से बाहर मत जाना, दिन जुमे का था,
ادھر یہ منع کر کے گیا، کہہ رہے کہ میں بیچ میں چھٹی لگا، میں نے دیکھا تو میں گھر میں بچوں سے آ کے پوچھا تو کالا بازار گئی ہوئی ہے۔ کہاں گئی تھی؟ کالا بازار، جمعے کے دن لگتا ہے اس میں کالا، کہ میں نے آ کر دیکھا میرا پارا گرم ہو گیا، میں بچوں سے پوچھ کے چلا گیا، جس ٹائم ڈیوٹی ختم ہوتی تھی میں اس ٹائم شام کو واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی؟ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ بولے میں گھر آیا تھا۔ بولے میں پڑوسن کے پاس بھی گئی تھی، بچوں سے پوچھ لو۔ تو اس بات کو جب اس نے پوچھا اور اسے پتہ چل چکا کہ وہاں گئی ہے، ایمانداری سے بتاؤ ایک کبھی بھی زندگی میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے جھوٹ نہ بولے۔ اگر شک کی دھرار پڑ جاتی ہے تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ سنیں، اس نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے پٹائی یعنی مار پٹائی ہو گئی، نوبت بہت آگے تک ہو رہی ہے، لیکن میں بتانے جو چلا ہوں سنیں، اگر عورت شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، شوہر کے کہنے کو مان لے تو اللہ کیسی نیکی عطا کرتا ہے، اللہ عورت کو مقام کیا دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر کیا پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت جب اس کا باپ بیمار پڑا، شوہر باہر چلا گیا، ٹیلی فون موبائل کا کوئی دور نہیں تھا، یہ کیسے معلوم کرے، پریشان ہوا، آخر کو باپ ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، اس نے جانا ہے، تاریخ میں آتا کہ سامنے گھر تھا لیکن اوپر رہتی تھی کہ وہاں بھی بغیر اجازت نہ گئی۔ آج کل کی ہوتی تو 2 منٹ لگتے جا کر دیکھنے میں کیا بات ہے، اس کا معاملہ تھا، لیکن نہ گئی۔ نیک خاتون کی جب عورت نیک ہوتی ہے، شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ مقام کیا دیتا ہے، اللہ اسے عزت کیا دیتا ہے، اس کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ عورت نے ایک قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا، سبحان اللہ۔ یہ قاسم نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کے بعد وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں عورت نے مجھے بھیجا ہے، اس کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گیا ہے، بغیر اجازت گھر سے باہر قدم مت رکھنا، لیکن میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں شوہر کی بغیر اجازت اپنے باپ کی خیریت پوچھنے جا سکتی ہوں، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا اے قاسم، جا کر عورت سے کہہ دے اپنے شوہر کے بغیر اجازت اپنے باپ کی خیریت بھی پوچھنے نہیں جا سکتی۔ میری ماں اور بہنوں سنو، کتنا بڑا مقام ہوگا شوہر کا، باپ بیمار ہے، بازار جانا، شادیوں میں جانا، بہنوئی کے یہاں جانا، سہیلیوں کے یہاں جانا، آج پڑوس میں بیٹھنا تو دور کی بات، باپ بیمار ہے، پڑوس میں ہے، لیکن شوہر کی بغیر اجازت کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا ہمارے نبی نے فرمایا، کہا کہتے جا کر اس عورت سے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، بغیر اجازت نہیں جا سکتی۔ آیا آخر قاسم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی بغیر اجازت باپ کی خیریت پوچھنے نہیں جا سکتی۔ صبر کا پتھر سینے پر رکھ لیا، کیسی نیک خاتون ہے، سبحان اللہ، کیسی نیک خاتون ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ پھر دل میں اون جائے، آخر کو باپ ہے، پالا ہے، پرورش کیا ہے، اور بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں باپ کا پیار بہت ہوتا ہے۔ تم دکان پہ بیٹھے رہو اور خبر جائے کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، اتنے تم نے پوچھو گے جسم سے بیٹی پہنے آ جائے گی، بیٹی کا یہ یعنی دل میں الگ لگاؤ ہوتا ہے، الگ الفت ہوتی ہے۔ سنیں، کہتے پھر دوبارہ سے بھیجا کہ جاؤ پوچھ لاؤ، میرے باپ کی بچنے کی امید نہ رہی، آخری سانسیں چل رہی ہیں، شوہر ابھی آیا نہیں ہے، بغیر اجازت اپنے باپ کی خیریت پوچھنے میں جا سکتی ہوں؟ پھر آخر قاسم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کے بارے میں پہلے پوچھنا آیا تھا ابھی اس کا شوہر واپس نہیں آیا ہے، باپ کی اتنی طبیعت خراب ہے، اتنی خراب ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، کہ اپنے باپ کا یعنی دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، اپنے باپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے جا سکتی ہے، اپنے باپ کا دیدار کرنے جا سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کر کہہ دو شوہر کی فرما برداری کرے، بغیر اجازت نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ، نیند بتا دیا نا، ڈاکٹر بول رہے سبحان اللہ، کہتے بارے کان میں سبحان اللہ کہیں، نیند انشاءاللہ بھاگ جائے گی۔ ڈاکٹر بولے سبحان اللہ کہ اپنے باپ کا یعنی شوہر کی فرما برداری کرے، باپ کی خیریت پوچھنے نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آپ بھی بولتے رہے، میں سمجھوں گا کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ ہے، آخری مرتبہ تو دیدار کرنا چاہیے۔ پھر دل میں امنگ جاگی کہ شوہر ابھی واپس نہیں آیا ہے، باہر گیا ہوا ہے، آج کی ہوتی تو نہیں رکتی کہ باپ مر گیا ہے، انتقال کر گیا، پھر دوبارہ دیکھنے نہیں ملے گا۔ پھر نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہا کہ اے قاسم جا کر پوچھ کر آ کہ میرا شوہر ابھی واپس نہیں آیا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کہ آخری مرتبہ
میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہوں، اپنے باپ کا دیدار کرنے جا سکتی ہوں، اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ قاسم کہا کہ پوچھا یا رسول اللہ، جس عورت کے بارے میں 2 مرتبہ پہلے پوچھ چکا ہوں، اس کا شوہر ابھی واپس نہیں آیا ہے، باہر گیا ہوا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کہ آخری مرتبہ اپنے باپ کا دیدار کرنے جا سکتی ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے جا سکتی ہے، اپنے باپ کا آخری مرتبہ دیدار کر سکتی ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ قاسم جا کر اس عورت سے کہہ دے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ جب اتنا کہا اس عورت کا دل پاش پاش ہو گیا، سینے پہ صبر کا پتھر رکھا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے، رو رہی ہے، لیکن صبر کا پتھر سینے پہ رکھ دیا کہ آخری مرتبہ بھی اپنے باپ کا دیدار کرنے نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اس کے باپ کو نیلا دھلا کر نماز جنازہ کر کے دفنا دیا گیا ہے، لیکن وہ عورت گھر میں نہیں، اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا، شوہر کا فرما برداری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، انعام سنو، جس نے شوہر کی فرما برداری کری اللہ نے اسے انعام کیا دیا ہے، اللہ نے اس کا مقام کیا رکھا ہے، اللہ نے اس کا مرتبہ کتنا اونچا کیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیو سنو، آپ بھی زندگی میں اللہ نے کیسی بہاریں عطا کی ہیں، سنیں۔ جب قاسم نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جس عورت کے بارے میں 3 مرتبہ پوچھنے آیا تھا اس کے باپ کو نلا دھلا کر دفنا دیا گیا ہے، پہلی بار آیا تب آپ نے کہا شوہر کی فرما برداری کرے، اس عورت نے شوہر کی فرما برداری کری، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ دوسری بار پوچھنا آیا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، شوہر کی فرما برداری کری، گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ تیسری مرتبہ میں پوچھنا ہے کہ آخری مرتبہ اپنے باپ کا دیدار کر لے، انتقال ہو گیا ہے، آپ نے کہا شوہر کی فرما برداری کرے، وہ گھر سے باہر نہ نکلی، شوہر کی فرما برداری کی ہے، انہوں نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، باپ کو نلا دھلا کر دفنا دیا گیا ہے، لیکن آخری مرتبہ بھی اپنے باپ کا دیدار کرنے نہیں آئی ہے، اس نے شوہر کی فرما برداری کری ہے۔ آمنہ کا لال مسکرا دیا۔ جب آمنہ کا لال مسکراتا ہے کائنات میں بہار آ جاتی ہے، دنیا مہک جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے اونچے گلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ آمنہ کے لال مسکرا کر کیا فرماتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں سنو، تمہارا مقام کیا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی عمل نہیں کیا، شکرانے کا نفل نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھی، صرف شوہر کی فرما برداری کی ہے، اللہ نے مقام کیا دیا ہے؟ میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں قاصد جا، اور جانے کے بعد میں عورت کو خوشخبری سنا دے، خوشخبری سنا دے۔ تو قاصد حیران ہو گیا اور افسوس کرنے لگا، سوچنے لگا دل میں کہ جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، جو اپنے باپ کو نہ دیکھ پائی ہو، اسے خوشخبری کیسی ہے؟ اسے تو رنج ہوگا، اسے تو غم ہوگا، ملال ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، صبر کا پتھر سینے پر رکھے ہوئے باپ کا دیدار نہیں کیا ہے، آخری مرتبہ بھی نہیں دیکھ پائی ہے، باپ چلا گیا ہے، اور میرے نبی کہتے ہیں جا کر اسے خوشخبری سنا دے۔ سنو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری دی ہے؟ میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں قاسم جا اس عورت کو خوشخبری دے دے، اللہ نے شوہر کی فرما برداری کرنے کے بدلے میں اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے جنت میں اسے کہتے ہیں عورت گھر سے نہ نکلی، شوہر بھی راضی، اللہ اس کا رسول بھی راضی، اور باپ کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں پہنچا دیا۔ آج کی ہوتی نہ بھیجتا تو 10 آ کے کہتے کیسے رہ رہی ہے اس کے گھر میں، بڑا ہی برا ہوتا، باپ مر کے نہ بھیجا، کہتی نہیں کہتی تو جھیل رہی ہے اسے، میرا تو شادیوں میں نہ بھیجتا، تیرے نے تو پتا باپ مر کے تو بھی نہ بھیجا، کہ رہ کیسے رہی ہے تو؟ 10 آ کے اور پمپ لگاتی، اس کا دماغ بھی گھومتا۔ اللہ نے یہ مقام رکھا ہے شوہر کا، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں تعظیماً سجدہ بھی کسی غیر خدا کو جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ نے یہ مقام رکھا ہے، اگر عورت اپنے شوہر کی رضا میں رضا رکھ لے اور اس کے تابع داری، اس کی فرما بردار ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے بات بات میں نمک تیز تو مار لیا، کوئی ذرا سی مرچیں تیز ہو گئی تو اس پہ گالی بک دیا، ہے نا، مہروں کی بنا پہ بھی لڑائیاں ہو جاتی، بہت سارے معاملے کہ تجھے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اس کی پریشانیاں ایک اور بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے باپ نے ڈلیا میں 1 لاکھ روپے دیے تھے، میرے باپ نے جہیز میں یہ دیا تھا، ادھر تو یہ بڑی بن رہی ہے، ادھر وہ بڑا بن گیا کہ تیرے باپ نے تو کمال کر دیا کہ 2-4 لاکھ دے دیے، تو مجھے تو وہاں سے بلیرو مل رہی تھی، اسکورپیو مل رہی تھی، یہ معاملہ تو ادھر یہ بھی بڑے باپ کا بیٹا ہے، ادھر وہ بھی بڑے باپ کی بیٹی ہے،
جب دونوں گرم گرم میں کٹوے پڑتے ہیں تو فائر ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اس کا مزاج گرم ہو جائے تو تمہیں برداشت کرنی چاہیے، اس کا بھی تو دل ہے، ارے اس کا بھی تو دل ہے، اگر کبھی کبھی وہ گرم پڑ جائے تو تم برداشت سے کام لو، اور کبھی کبھی تمہارا مزاج گرم ہو تو بار آنی اسے برداشت کرنی چاہیے، لوٹ کے جواب نہیں دینے چاہیے، کیونکہ غصہ ایسا ہوتا کہ عقل کو کھا جاتا ہے، جب غصہ سوار ہوتا اور یہ عقل کو کھاتا ہے تو ٹھائیں ٹھائیں کر کے پھر آتا کہ طلاق ہو گئی کیا امام صاحب 3 بار کہہ دی، اب کیا پوچھنا آیا بھائی تو؟ ارے غصے میں کہی ہے، ارے بندے غصے میں تو طلاق دیتا ہے، جب پیار محبت سے رہیں گے تو پھر کب طلاق ہوگی؟ کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی تو دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غصہ جب آتا ہے عقل جاتی رہتی ہے، غصہ عقل کو کھاتا ہے، اگر زیادہ غصہ آئے کوئی معاملات ایسے ہو جائیں تو گھر سے باہر نکل جائے، گھر سے باہر رہے گا تھوڑی بہت دیر گھوم کر آئے گا، نارمل ہو جائے گا، اس لیے بات بات پہ لڑائیاں نہ کیا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو نہ پیر میں پہنو نہ سر پہ بٹھاؤ، یہ دل کے قریب سے بنائی گئی ہے، دل کا سکون ہے، دل کا چین ہے، دل کا قرار ہے، پیار کرنے کی چیز ہے، اس سے دل لگا کر رہو، اس سے پیار کرو، یہ مارنے کی چیز نہیں ہے، پیٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل کے قریب سے بنائی گئی ہے، دل کا سکون ہے، دل کا چین ہے، دل کا قرار ہے، پیار کرنے کی چیز ہے، اس سے پیار کرو، جب پیار کرو گے تو انشاءاللہ العزیز گھر میں خوشحالیاں آئیں گی۔ یہ پیغام بھی میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جب ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، یہ نبی کی کون ہے؟ چہیتی بی بی ہے، بولیے نا کون ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی، تاریخ میں آتا کہ 9 سال کی عمر میں آپ کا رخصتی ہوئی، آپ سب سے کم عمر میں نبی کے نکاح میں آئیں، بہت کم عمر تھی، 9 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے سنیں، اور یہ پیغام بھی میرے مصطفیٰ نے دیا کہ جب بیوی شوہر سے کم عمر میں مل جائے تو وہ سلوک کرو جو میں نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں کیا ہے، سبحان اللہ، اور عمر میں بڑی ملے تو وہ سلوک کرو جو میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں کیا ہے۔ یہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ سلوک کرو اگر کم عمر میں بیٹی ملے جو میں نے عائشہ کے ساتھ میں کیا ہے، عمر میں زیادہ مل جائے وہ سلوک کرو جو میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں کیا ہے۔ سنیں، عائشہ کے ساتھ میں بیٹھے ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، جس ہڈی کو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس ہڈی کو حضرت عائشہ نے چوس کے رکھ دیا، میرے نبی نے اسے دوبارہ چوسا، سبحان اللہ، اور پھر بولے سبحان اللہ۔ آج لا علمی کی وجہ سے ایسا بھی ہو جاتا، اس نے تو شرمایا اٹھا کے رکھ دی، بالکل پتہ نہیں کسی جب دن جائے بیوی کے ساتھ کھاتا کھانا، اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ نہیں کھائے گا تو کس کے ساتھ کھائے گا؟ کھا رہا ہے، وہ اکیلی آئی ہے، سب کو چھوڑ کے آئی ہے، ابھی دوسروں سے ایک دم جھپکی نہیں کھلے گی، اگر کھلتی ہے تو وہ شوہر سے کھلتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شوہر کے لیے تو کہا کہ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائے، یہ پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ سنیں، میرے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جس ہڈی کو عائشہ نے چوس کے رکھا میرے نبی نے اس ہڈی کو دوبارہ چوسا، سبحان اللہ۔ یہ پیار کی علامت بتائی، جس گلاس سے برتن سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کر پانی پیا، میرے نبی نے وہیں سے ہونٹ لگا کر عائشہ کا جھوٹا پانی پی کر دنیا کو درس دے دیا، مزاج دے دیا کہ اپنی بیویوں سے پیار کرو، یہ پیار کرنے کی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات بتائیے، گھر میں تھوڑی بہت نٹ کھٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی کہے ہم میں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بولتا، کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے کوئی نہ بات پہ، یہ پیغام بھی دیا ہے۔ سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بتانے چلا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ امت کے لیے عملی نمونہ ہے کہ میاں بیوی میں کوئی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گالی گفتاری ہو، اس کے میکے والوں کو پکان بکے جائے، اس کے میکے والوں کو الٹی سیدھی گالیاں سنائی جائے، تیرے باپ ایسا ہے، تیرے بھائی
بھائی ایسے ہیں میں اتنے روپے کا بات تو اس پہ بھی جھگڑا کر لیتے کہ 2 کلو سیب لے گیا تھا 2 درجن کیلے لے گیا تھا تیری میے نے دیا تھا 200 روپے کل دیے 300 تو میں اٹھائی تھا ہوتا نہیں ہوتا ہے سب یہ بھی حساب لگاتے ہیں پتہ نہ کیلے بیچنے گیا کیا کرنے گیا ابے اللہ کے بندے تو لے بھی گیا گفٹ تحفہ ہے تجھے بھی ناشتے میں رکھے ہوں گے حساب لگاتے نا کہ میں نے سالی کو دے دیے تو 100 روپے 200 روپے کا تیل جلا 200 روپے کی سیب 2 درجن کیلے لگے 500 روپے 200 روپے دیے کل بتاؤ میرے بھی لوٹ کے نہ آئے اللہ کے بندے ایسے نیت درخت ارے ملے تو تجھے نہیں ہے وہ واپس بیوی سے کہنے کے بعد میں اپنی عزت کو گھٹا لیا ہے اس کے دل میں نفرت کو پیدا کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے وقار کو سنبھال کر کے سنیں جب اتنی بات میرے نبی نے فرمائی ہے عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بتائیے وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم ہے سبحان اللہ کیا فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم ہے جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہے حضرت عائشہ مسکرائی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے دل میں محبت تو برقرار رہتی ہے صرف نام ہی تو لینا چھوڑ دیتی ہوں سبحان اللہ دل میں تو میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے کوئی معاملات ایسے ہو جائے تو دل سے نفرت نہیں ہونی چاہیے گھر میں آئے تو کھانا بھی دے دو کہ گڈو کے پاپا کو کھانا دیا ایسا نہیں کہ اینٹ کے پر جاؤ اگر ناراضی ہو تو ساس سسر کو بھی پتہ نہ چلے گھر میں دیور جیٹوں کو بھی نہ پتہ چلے میاں بیوی کے بیچ میں رہے اس کے بعد میں جو ملاقات ہوتی ہے ناراضی کے بعد میں تو پہلے سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے سبحان اللہ اور اس کے لیے بشارت خوشخبری ہے میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں ناراضی کے بعد میں جو پہلے آگے بڑھ کے سلام کر لے سبحان اللہ ادھر سے یہ بڑے بننے میں کیوں سلام کروں گی میرے باپ نے تو بہت کچھ دیا ہے بارات کو بھی کھڑے ہو کر اسٹینڈرڈ روڈ پہ جو میری جہاز ہے اس میں کھانا دیا ہے میں کیوں سلام کروں ادھر سے یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارا کم معاملہ تھا ہم بھی تو اتنا زیور لے کے گئے تھے چڑھانے کے لیے ادھر سے یہ تنوع نہیں سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے جب تم سلام کرو گے آپس میں محبت بڑھے گی تو لڑائی نہیں ہوگی بلکہ محبت کا پیغام پھیلے گا جو گھر میں بچے جنم لیں گے ماں باپ کو جب وہ پیار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو غلط ان پہ اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ ان کی تربیت ایسی ہوگی کہ ہم نے اپنے گھر میں آنکھیں کھولی ہیں ہم نے اپنے گھر میں ہوش سنبھالا ہے تو کبھی امی ابو کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ اور سلام کرنا چاہیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آخری باتیں 2-4 منٹ اور لے لی جائیں طلب کر بولے سبحان اللہ نعتیں ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن نعتوں سے زیادہ ان باتوں کو سنے کس سے ان سے اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور ان باتوں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں انہیں بھی غور سے سنا جائے حضرت عائشہ یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولا کائنات ان کے سسر سے بڑا دنیا میں کسی کا سسر ہو تو بتاؤ ارے نبی کے داماد ہیں اللہ نے حکومت بادشاہی بڑا پن ان کے گھر سے چلا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنایا مجھے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے اور میری فاطمہ میری بیٹی لذت جگر کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور میرے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور ان کے بابا مولا کائنات کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے سرداری بڑا پن ان کے گھر کا ہے مولا کائنات شام کا وقت ہوا کام کاج کر کے میری زندگی کی باہر یہ بھی بتا رہا ہوں باپ پہ یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے جب بچیاں جوان ہو جائیں بچے جوان ہو جائیں تو ان کے لیے جو دولہا تلاش کریں تو ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دیندار ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ انجینئر دیکھ لیا ڈاکٹر دیکھ لیا ماسٹر دیکھ لیا اور دوسری ڈگریوں والا دیکھ لیا دیکھو لیکن ان سے پہلے دیکھو کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے نمازی ہے کہ نہیں ہے دیندار ہے کہ نہیں ہے ہم ایسا نہیں دیکھتے کبھی کبھی نکاح پڑھاؤ تو کلمے تک نہیں پڑھ پاتے ہم بھی اٹک جاتے ہیں کہ بول کر کے الگ الگ پڑھ کے سناتے ہیں تو ہم بھی اٹک جاتے ہیں ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے اتنے انتظامات طریقے سے انہیں کور میں اچھے سال روپیہ پیسہ دیا جا رہا ہے ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے اپنے لخت جگر کو جگر کے ٹکڑے کو اپنی چاند سی پھول سی بیٹیوں کو ایسوں کے حوالے کیا جا رہا ہے ایسوں کے سپرد کیا جا رہا ہے ایسوں کے نکاح میں کیا جا رہا ہے جنہیں کلمہ تک نہیں آتا افسوس ہوتا ہے بروز حشر یہ بیٹیاں تمہارے دامن
کی کلمے کا یعنی کوئی چیز کا علم نہیں رکھتا تھا، اس دن تمہیں حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے جو تمہارے شوہر اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر دیکھو یعنی ماسٹر انجینئر ڈاکٹر سے پہلے دیکھو کہ قرآن کی تعلیم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر قرآن کی تعلیم ہوگی تو نوبت طلاق تک نہیں پہنچے گی۔ آپ ہسٹری کھولیں دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کتنی مولوی مفتیوں نے طلاق دی ہے۔ شرابی ہوگا، چواری ہوگا، ویسا ہوگا تو مل جائے گا، اللہ ماشاءاللہ کوئی نکال کے لے آئے ہیں ایسا معاملہ کہ فلاں امام صاحب نے فلاں مفتی صاحب نے طلاق دی ہے، 100 کیسوں میں 2-4 اگر نکل آئے مشکل سے جتنے ملیں گے ایسے ملیں گے۔ اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ ان کے لیے جب دولہا دیکھو تو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم والا ہونا چاہیے۔ یہ پیغام میرے نبی نے دیا ہے حضرت فاطمہ کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے، امیر کبیر گھرانوں سے رشتے آئے، نبی کی لاڈلی ہے، نبی کی شہزادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں بڑے بڑے امیر کبیر گھرانوں سے رشتے آئے، لیکن میرے نبی نے کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دبایا، بلکہ مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دنیا کو یہ درس دے دیا، یہ مثال دے دیا، یہ پیغام دے دیا، اے بیٹیوں کے باپو اپنی بیٹیوں کو جب گھر سے رخصت کرو تو قرآن کی تعلیم والا دیکھنا، پھر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا۔ مولا کائنات کی زندگی ایسے گزری ہے، اپنا بینک بیلنس نہیں تھا، اپنے پاس کوئی پلوٹ نہیں تھے، کوئی دکانداری نہیں تھی، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، ایسے کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ دیا تھا اور فرمایا تھا فاطمہ آج جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دے رہا ہوں میرے خاندان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ شام کا وقت تھا، کام کاج کر کے مولا کائنات گھر میں آئے، میری ماں بہنوں تم بھی سنو، جب آئے فاطمہ کام کاج گھر میں اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں، چولہے پہ کام کر رہی ہیں، جب قدموں کی آہٹ کو سننے کے بعد میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور مسکرا کر سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہے کہ تم گھر میں آؤ سلام کرتی ہیں آپ کی بیوی؟ سچ بتاؤ، بولو کرتی ہیں؟ نہیں جی شرم آ رہی ہے، یہاں آ رہی ہے اس سے شرم، کہیں نہیں آئے گی۔ میرے حال میں لے جو کھلانے کے لیے بازار میں گھما لو۔ اگر ہارا تھکا شوہر شام کو گھر واپس آئے اور بیوی بن صبر کے خوشبو میں معطر ہو کے اپنے شوہر کا استقبال کر لے، مسکرا کر سلام کر لے، پورے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ادھر بیٹھے کی الٹی باتیں، ادھر بیٹھے کی الٹی باتیں، ادھر بیٹھے کی دنیا بھر کی باتیں۔ جب دیکھ لیا کہ شام کو آنے کا وقت ہو گیا تو چادر تان کے پڑی ہے مہارانی۔ کسی نے پوچھا ہو کیا گیا؟ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، نکل جاتے ہو صبح، سر میں درد ہے، تمہاری امی نے کہا، تمہاری ماں نے کہا، تمہاری بہنوں نے ایسا کہا، بولے کھانا نہ بنایا کیا؟ بولے دیکھ لو رکھیے دال دکھانے کو ہی کھا لینا۔ ادھر سے تو ہارا تھکا آ رہا، ادھر اچھے نہیں کٹی اس کی سنیا، تو ڈنڈا لے کے بار بار اٹھا کے بیل دیتے، ہوتا یہی تو ہوتا۔ سنیں ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، اگر بازار چلنا ہے، شادی میں جانا تو اچھے کپڑے بھی بنائے گی، بناؤ سنگار بھی کرے گی، خوشبو بھی لگائے گی۔ بازار جانے کے لیے تو سنگار کی ضرورت نہیں ہے، شادیوں میں جانے کے لیے تجھے سنگار کے اچھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا، بناؤ سنگار کر، اچھا لباس اچھا کپڑا پہن، مگر اپنے شوہر کے لیے کر۔ کس کے لیے کر؟ اپنے شوہر کے لیے کر۔ مولا کائنات شام کا وقت ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، مجھے دیکھا آخری بات ہے ایسی، قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ میرے شوہر سرتاج آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تڑپ کر بولی سبحان اللہ۔ میرے شوہر سرتاج، آپ ادھر نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، بچہ ہے ادھر دیکھیے بات کو۔ جیسے ہی قدموں کی آہٹ سے پہچانا مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، چولہے پہ کام کر رہی تھی۔ یہ دور نہیں تھا کہ گیس چولہے سب کچھ ریڈی میڈ، مسالے پیسے پسائے سب کچھ ہے، ایسا نہیں تھا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے تھے۔ جیسے ہی دیکھا میرا شوہر گھر میں آ گیا ہے، کھڑے ہو گئی، استقبال کرتی ہیں، مسکرا کر سلام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی دل میں یہ نہیں سوچا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، یہ تو میرے نبی کے، میرے بابا کے غلام ہیں، مولا کائنات میرے نبی کے، میرے بابا کے غلام ہیں، میرے بابا کے نوکر ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیا، مسکرا کر سلام کیا۔ مولا کائنات نے سلام کا جواب دیا، محبت بھری نظر ہاتھوں پہ پڑ گئی، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے خون پٹی پار کر کے باہر آ گیا تھا، ہاتھوں میں زخم گہرے ہو گئے تھے، گھر میں کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ پٹی ہاتھوں پہ لپیٹ لی تھی، خون پٹی پار کر کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آ گیا مولا کائنات نے دیکھا، کہا ہے فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں یہ زخم کیسے ہے؟ یہ خون پٹی
پٹی پار کر کے باہر کیسے آ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اپنی زبان کے تیر نہیں چلائے، کوئی اچھی بری بات نہیں کہی. کہتی ہے مولا کائنات حسن کے ابا یوں ہی کام کاج کرتے کرتے تھوڑا سا زخم ہو گیا ہے، کام کاج کرتے کرتے تھوڑا سا زخم ہو گیا ہے، خون پٹی پار کر کے باہر آ گیا ہے. مولا کائنات نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا نبی کے لاڈلی ہو، نبی کی شہزادی ہو، امام الانبیاء کی بیٹی ہو، نبی کونین کی بیٹی ہو، جو تمہیں آرام ملنا چاہیے تھا وہ میرے گھر میں نہیں ملا ہے، جو سکون تمہیں دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے پایا ہوں، جو تمہیں عیش و آرام ملنا چاہیے تو وہ میرے گھر میں نہیں ملا ہے. مولا کائنات بھی کہہ رہے تھے. فاطمہ نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. حسن کے ابا آگے کچھ مت کہنا، میرے لیے یہ شرف کافی ہے. جب میرا نکاح تم سے کیا تھا تو میرے بابا نے ایک جملہ کہا تھا، پیاری بیٹی فاطمہ آج میں جس سے تیرا نکاح کر رہا ہوں میرے خاندان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، میرے لیے تو شرف کافی ہے. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اتنا کہا مونڈ اچھا دیکھا. فاطمہ نے دیکھا میرے شوہر کا مونڈ بہت اچھا ہے. ڈیمانڈ رکھ دی. مار بہنوں سنو، ڈیمانڈ کر رکھی آج بھی اگر شوہروں کا مونڈ اچھا دیکھا یا تو بیوی مانگتی ہے مجھے فلاں کی شادی میں چھوڑا چاہیے، لاچا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے زیورات چاہیے، میرے بہنوں نے 3 تولے کا بنایا تم 4 کا بنا دو، ایسا کر لو. فاطمہ نے جب مونڈ اچھا دیکھا، زیورات نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا، لاچا نہیں مانگا، تو دنیاوی دولت نہیں مانگی. عرض کرتی ہے میرے شوہر سردار حسن کے ابا اگر میں آج کچھ مانگوں تو مجھے عطا کرو گے؟ سبحان اللہ، آخری جملے ہیں، کچھ عطا کرو گے؟ مولا کائنات کہا میں مفلس غریب آدمی، میرے پاس کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر سرکار جو میں مانگوں گی وہ تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ، جو میں مانگوں گی وہ تمہارے پاس ہے. کہا کہ جو میں تم مانگو گی میرے پاس ہے، ایسا ہو سکتا کہ میں نہ تم مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہتی ہے حسن کے ابا جب میرا انتقال ہو جائے میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو دن کے اجالے نہیں رات کی تاریکی میں نکالنا. مولا کائنات نے اتنا سنا. کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اے فاطمہ تم کیسی باتیں کرتی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ عرض کرتی ہے میرے شوہر سرتاج موت تو ایک دن آنی ہے، دنیا سے ایک دن جانا ہے، انتقال تو کرنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریکی میں لے جایا جائے. مولا کائنات کہتے ہیں اے فاطمہ تمہاری وصیت کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن یہ بتاؤ راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ میری مرضی یہ تھی، میری رضا یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ تمہارا جنازہ شایع نشان نکالا جائے. امام الانبیاء کی بیٹی ہو، نبی کونین کی بیٹی ہو، نبی کی شہزادی ہو، نبی کی لاڈلی ہو، تو تمہارا جنازہ دھوم کے ساتھ نکالا جائے، شایع نشان نکالا جائے. فاطمہ کہتی نہیں میرے شوہر سرکار میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریکی میں لے جایا جائے. مولا کائنات کا صحیح ہے، تمہاری بات کو مانا جائے گا، ایسے ہی کیا جائے گا، لیکن یہ بتاؤ اس میں راز کیا ہے؟ فاطمہ کہتے ہیں میرے شوہر سرکار سنو، فاطمہ کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی غیر مرد نے فاطمہ کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. فاطمہ یہ چاہتی ہے، فاطمہ کی رضا یہ ہے، فاطمہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے جایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر فاطمہ کے کفن پر بھی نہ پڑے. فاطمہ یہ چاہتی ہے کسی غیر مرد کی نظر فاطمہ کے کفن پر بھی نہ پڑے. یہ فاطمہ کے پردے کا عالم ہے. آج ہمارے ماحول دیکھیں، ہماری بچی اور بیٹیاں پردوں سے باہر آ گئی ہیں. اگر پردے بھی ہیں تو اتنے چمکیلے ہیں کہ گلی کا کتا بھی کہتا ہے ایک بار پلٹ کے ضرور دیکھا تھا کیسا چمکیل برقع پہنتا ہے. یہ ہمارے معاملات میں ان برقعوں کو دلوانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ایسے پہناوے پہنوانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. میرے بھائیوں سنو، اچھے سے اچھا پہناؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ، لیکن تمہارے گھر کی عزت ہے، آبرو ہے. ہم نے چاہتے کہ ہماری ماں بیٹی کا چرچا کوئی باہر کا گلی چوراہے کا کرے، گھر میں پلاؤ، گھر میں رکھو. اور یہ لازم اور ضروری ہے. کہا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جائے گی اور 4 کو یہی جہنم میں لے جائے گی. اس میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے. اگر وہ غلط چل رہی ہے، پہناوا غلط ہے، غیر مردوں کو سامنے آتی ہے، ان سے حساب لیا جائے گا. ابھی حضرت نے مجھ سے قبل ایک آیت پڑھی تھی، الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد بنایا ہے عورت پر، یعنی مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، وہ اس کا چلے. اور یہ ہے بھی جس گھر میں مردوں کی نہ چلے گھر عورتوں کی چلے وہ گھر نہیں گھر ہوئے بن جاتے ہیں. بول لیا آ کے بازار میں گھر میں جا کے دیکھو اس کے عورت الٹ پلٹ کر دیتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے. اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، اس کا حکم ہونا چاہیے.
اور اس کی ذمہ داری بیٹوں کی ہوتی ہے۔ بہو اونچی آواز میں نہ بول پائے، کہے کہ تو کی بول رہی ہے، جب آج تک اپنے باپ کو ہم نہ بول پائے، جب بیٹا باپ کو اونچی آواز میں بولتا تو بہو کی نہ بولے گی؟ دیکھتی ہے نا کہ جب خود بیٹا ان کا بول رہا ہے تو بہو کیوں بولے گی؟ اس لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے باپ کے سامنے ایسے دست بستہ کھڑے ہو جاؤ، ایسے ادب کے دائرے میں رہو، اس طریقے سے کھڑے ہو، اس طریقے سے احترام کرو جیسے غلام اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے باپ کا ایسے احترام اور عزت کر لو گے تو زمانہ تمہارے قدم چھوڑ لے گا، اور جب تم اپنے باپ کی قدر نہیں کر پاؤ گے دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور تانے دے گی یہ اس کے وقار کی بات کرتے ہو، شان کی بات کرتے ہو، اس کا کیا وقار ہے؟ یہ اپنے باپ کی عزت نہیں کر پایا، اپنے باپ کا ادب نہیں کر پایا، یہ ماں کو گالی کرتا تھا۔ لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے، اور سمجھ لینا ایسے کو بیٹیاں بھی مت دینا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے وہ تمہاری بیٹیوں کو بھی سکون نہیں دے سکتے، جو اپنے سگے باپ کو نہ سمجھ پائیں۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے گھر میں جنتی ماحول بناؤ، ادب کے دائرے میں رہو۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ روزہ نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتا رہے، ان کا ادب و احترام کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگیوں میں نیکیوں کی بہار رہے گی۔ اور بھائی صاحب میں آپ سے زیادہ تر مخاطب ہوں، اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، حسین و جمیل ماں باپ بھی دیے ہیں، گھر میں بھی خوشحالیاں دی ہیں، وہ تمہارے سہارے آئی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری، اگر وہ 10,000 کما کے دیتے تھے تو حساب نہ لے کے بیٹا آج کیوں دے رہا ہے۔ پرسنل خرچ کچھ ایسے ہوتے ہیں علاوہ نان نفقے کی جو نکاح میں دی گئی ہے، جو اخراجات شوہر ہی پورا کرتا ہے، اس لیے بات بات پہ بھی نہ ٹوکا جائے، اور آپ بھی ان کا خیال رکھیں۔ اور باپ حساب لے تو عورت کو یعنی بچوں کو دینا چاہیے، حساب لینا یوں ضروری ہے، غلط روش میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں پڑا ہوا، شربے میں تو نہیں ہے، جوا تو نہیں کھیل لیا، ناجائز جگہ تو نہیں اٹھا رہا۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ حساب بھی لے، اور اولاد ناراض نہ ہو، خوشی خوشی اپنے باپ کو حساب بھی دے، تاکہ بیوی کے دل میں بھی روب بیٹھے جب میرا شوہر اپنے باپ کا اتنا ادب کرتا تو میں اونچی آواز میں بات کروں تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس طریقے کے معاملات ہوں گے تو کبھی زندگی میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، گھروں میں فساد نہیں ہوگا، اور تمہارے گھروں سب سے پہلے تمہارے گھر تمہاری اولادوں کے لیے مدرسہ بن جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بچوں کے لیے سب سے پہلا اگر مدرسہ ہوتا ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں ضروری ہے کہ نماز روزہ ان چیزوں کی پابندی کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں، اور کبھی بھی کوئی معاملات ایسے ہو جائیں تو فساد نہ ہو۔ آپ کے لیے یہی ضروری، ویسے سننے میں آتا ہے کہ بیٹے آپ کے بھی بہت ادب کرتے ہیں، اور حاجی صاحب کی اللہ جواب ہے یہ بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ مثال قائم رہے کہ بلا کے بیٹے ایسے ہیں کہ ماں باپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جس کے دل میں جس کی یہ بات مجھے سننے مل جاتی ہے کہ بلا کے بیٹے ماں باپ کی بہت فرما بردار ہے، ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، قدرتی طور پہ میرے دل سے ان کے لیے بڑی دعا نکلتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر ادھر جو اب تک آپ نے زندگی گزاری رہے، اگر خالی رہو تو بازار میں نہ بیٹھو، اپنے بچوں کے پاس وقت گزارو، اپنے بچوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بھی نفرتیں ہو جاتی ہے کہ خالی ہے تو بازار میں گھوم رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ملا تو دوستوں کے ساتھ میں چسپ ہو جا رہے ہیں، شاہی چائے کھا کے آ رہے ہیں، گھر میں بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کب آئے کب کھاؤں، آ کے 12 بجے کہہ رہا کہ میں تو کھایا تو کھا لے، اب آ کے ڈکار لے دیا تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت اس کے ساتھ گزارو، وہ سب کچھ قربان کر کے تمہاری خاطر آئی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔